أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. معزز سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 172 173 174 یعنی 170 پر 1 170 پر 2 170 پر 2 170 پر 3 اور 170 پر 4 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو ان کے اوپر ہی گواہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ قالوا، ان تمام لوگوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. ہم نے ایسا اس لیے کیا ان تقولوا یوم القیامت، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہہ دو کہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم ان تمام باتوں سے غافل تھے. معزز سامعین کرام، آیت کریمہ کا جو ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں دراصل یہ عالم ارواح کا واقعہ ہے. اور اس سے پہلی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں خاص عہد کا ذکر تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے لیا تھا، بنی اسرائیل سے لیا تھا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کا تذکرہ کیا ہے، اس وعدے کا تذکرہ کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے لیا تھا، تمام انسانوں سے وعدہ لیا تھا. اور روایتوں کے اندر آتا ہے، کتاب و سنت کی تصریحات کے مطابق، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پشت پر ہاتھ پھیرا، ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک کے پیدا ہونے والے جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا. اور روایات کے مطابق جس کی جیسی شکل تھی ویسے ہی شکل ان کو دیا. اور بعض دوسری روایتوں کے مطابق تمام روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹیوں کی شکل میں پیدا کیا اور سب کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اس پورے کائنات کے اندر ذرا اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر کے بتلاؤ کہ کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی پروردگار ہے. تمام کے تمام انسانوں کی روح نے بیک وقت، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو ہی گواہ بنایا تو تمام کے تمام انسانوں نے بیک وقت گواہی دی کہ اس پورے کائنات میں اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے گواہی لی اور سب نے یہ گواہی دیا کہ آپ کے الوہیت میں، آپ کے اسماء و صفات میں، آپ کے مقام و مرتبے میں، آپ کی عبادت میں، آپ کے نام میں ہم کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. معزز سامعین کرام، یہ واقعہ تمثیلی طور پر بیان نہیں کیا گیا مثال کے طور پر، بلکہ یہ واقعہ حقیقت ہے. یہ واقعہ اس کائنات کے اندر بالکل اسی طریقے سے رونما ہوا، اسی طرح سے وقوع پذیر ہوا جس طرح سے آدم علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں، آدم علیہ السلام کے تخلیق سے پہلے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا، جو ڈائلاگس ہوئے تھے، جس طرح سے وہ بات ہوئی تھی بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے گواہی لی. اس گواہی کا مطلب دراصل اس زمین کی خلافت کو انسانوں کے ہاتھ سونپنا تھا، کیونکہ اس زمین کی خلافت جو انسانوں کو سونپا گیا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ انسان 2 چیزوں کا اقرار نہ کر لے. اور پہلا اقرار یہ کہ اس پورے کائنات کا خالق کوئی ہے، اور دوسرا اقرار یہ کہ اگر کوئی خالق ہے تو جو خالق ہے وہی اس پورے کائنات کو اپنے حی اور قیوم ہونے والی صفت کے ساتھ اس کو قائم رکھے گا، سنبھال کر کے اس کو نشو و نما دیتے ہوئے اس کو اس کے کمال تک پہنچائے گا.
یہی اقرار ہے اس کے اندر کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور خالق وہی رب العالمین ہے، وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور اسی چیز کی بیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے روحوں کے اندر اسی وقت ڈال دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی بھی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ وعدہ اور یہ عہد اگر اتنا اہم تھا تو آج انسانوں کو کیوں نہیں یاد ہے؟ انسانوں کو یاد رہنا چاہیے کہ فلاں زمانے میں وہ اللہ کے سامنے ہوئے تھے اور ہو کر کے یہ گواہی دی تھی۔ تو اس کا جواب سب سے پہلے الزامی جواب یہ ہے کہ انسان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کب تھا، ماں کے پیٹ میں کس طرح سے تھا، کس طرح سے پیدا ہوا، کہاں پر پیدا ہوا، انسان کو یاد نہیں ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں انسان کو یاد نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بات انسان کو یاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات حقیقت نہیں، بلکہ وہ بات ٹھوس حقیقت ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں تھا، انسان پیدا ہوا، اسی طرح سے یہ بھی ٹھوس حقیقت ہے۔ اور اس کا حقیقی جواب یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے دارالامتحان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات انسانوں کے ذہن سے محو کر دیا اور اس کے شعور کے اندر نہیں بلکہ تحت الشعور کے اندر ڈال دیا، اس کے اندر ڈال دیا، یہ چیز ہے انسان کے اندر، لیکن اس کو یاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ دارالامتحان ہے۔ اگر انسان کو یاد رہتا، انسان وہ تمام چیزیں دیکھے رہتا، تو پھر آزمائش کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہاں پر آزمائش ہے، دو رستے ہیں، صحیح رستہ بھی ہے، باطل رستہ بھی ہے، توحید کا رستہ بھی ہے، شرک کا بھی رستہ ہے۔ اب بندہ جس کو چاہے اختیار کر لے، البتہ ہر انسان کے تحت شعور کے اندر اس بات کا احساس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے۔ ہر انسان کے تحت شعور میں یہ بات ہے کہ اس کا کوئی رب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑا بڑا کافر، بڑا بڑا دہریہ جب کسی خاص مومنٹ میں پہنچتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرنے لگتا ہے، بہت بڑی مصیبت میں پہنچتا ہے کہتا ہے اے اوپر والے بچا لے، تو اس کے تحت شعور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی۔ محترم سامعین کرام، اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قوت دی ہے، دو صلاحیت دی ہے، دو اسکل دیا ہے، ایک استعداد بالقوہ اور دوسرا استعداد بالفعل۔ استعداد بالقوہ کہتے ہیں وہ صلاحیت جو انسان کے اندر ہوتی ہے، جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور استعداد بالفعل کہتے ہیں انسان کی وہ صلاحیت جو سماج و معاشرے سے سیکھ کر کے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر پینٹر بننا چاہتا ہے تو پینٹر بننے کے لیے ضروری ہے کہ پینٹر بننے کی صلاحیت پہلے اس کے اندر موجود ہو۔ ہر آدمی پینٹر نہیں بن سکتا ہے، ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، ہر آدمی انجینئر نہیں بن سکتا ہے، ہر آدمی میتھمیٹیشین نہیں بن سکتا ہے۔ پہلے اس کے اندر وہ صلاحیت اور اسکل اس کے اندر ہونی چاہیے، جس کو استعداد بالقوہ کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے اندر پینٹر بننے کی صلاحیت ہے، قوت ہے، تو اب دوسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ دوسری چیز کیا ہے؟ ماحول بھی اس کو ملنا چاہیے۔ ماحول، مثال کے طور پر اس کو وقت کا ایک بہترین پینٹر استاذ کے طور پر مل جائے، اور ساتھ ساتھ اس کو پینٹنگ کرنے کے جو برش اور وغیرہ ہوتے ہیں، جو آلات ہوتے ہیں وہ مل جائے، تب اس کو جب ماحول ملتا ہے تو وہ محنت کر کے، کوشش کر کے وہ پینٹر بن جاتا ہے۔ یہی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ڈالی ہے کہ کوئی رب ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو پورے کائنات کو چلا رہا ہے، سنبھالے ہوا ہے۔ یہ صلاحیت سب کے اندر موجود ہے، اور ماحول بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجا، وقتاً فوقتاً، نوح سے لے کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ زمین پر اتر جاؤ اے آدم، اور جب بھی ہماری ہدایت آئے تو ہدایت پر غور و فکر کر کے، اپنی صلاحیت کو اجاگر کر کے، جو آدمی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا، رب العالمین کو اپنا رب مان کر کے اس کی پیروی کرنا شروع کر دے گا، اس کے حکموں پر چلنا شروع کر دے گا، تو اس کے لیے نہ تو گمراہی اور نہ ہی بدبختی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صلاحیت ڈالی دل کے اندر، انسان کے جسم کے اندر، انسان کے اندر، کہ وہ رب ہے،
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اس کے ذریعے سے کتابیں بھیجی تاکہ ہر انسان کو یاد آتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں سے وعدہ لیا تھا۔ اور آج یقینی طور پر ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات کے اوپر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا، اور جمع کر کے اس بات کی گواہی دی تھی کہ دیکھو دنیا میں جانے کے بعد اپنی اس رب کو ہی رب ماننا، اور رب کے ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے معبود ہونے میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی بات کی طرف یاد دہانی کرتے ہوئے تمام انسانوں کو فرمایا ہے، ان کو تعلیم دی ہے، ان کو نصیحت کی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کے پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو خود انہی کے اوپر گوار کرتے ہوئے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ذرا ٹھیک سے دیکھ لو، غور و فکر کر لو، پورے کائنات پر نظر کر لو، خوب اچھی طریقے سے دیکھ لو اور جان لو اور بتلاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام کے تمام لوگوں نے غور و فکر کرنے کے بعد بیک زبان شہادت دیا، اقرار کیا کہ قالوا بلا شہیدنا، ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اے میرے رب آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے میرے رب آپ ہی پورے کائنات کے مختار کل ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمام کے تمام معاملات اس لیے کیے گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد تم یہ کہنے لگو کہ اللہ آپ عالم ارواح میں جو کچھ پوچھے تھے ہم کو تو یاد ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکو۔ اور اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ماحول نہیں ملا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں بنے تو ہم بھی جو ہے توحید پرست ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، اور کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم تو ان کے بعد آنے والی نسل ہے، ہم نے ان کا دیکھا دیکھی شرک کیا، اے اللہ ہماری پکڑ نہ کر۔ یا یہ نہیں کہہ دینا کہ ہمارا پورا کا پورا سماج و معاشرہ شرک و بدعات اور خرافات میں مبتلا تھا، ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی بتلانے والا نہیں تھا، اے اللہ دوسروں کی سزا ہم کو مت دے۔ افتهلكنا بما فعل المبطلون، دوسرے باطل پرستوں نے جو شرک کیا اللہ اس کی سزا ہم کو نہ دے، میں تو بس ان کا دیکھا دیکھی کیا تھا۔ معزز سامعین کرام، ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہو کر کے جب وہ ذمہ دار بنتا ہے اس کو روزی روٹی کمانے کے لیے خود آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ باپ کہہ دیتا ہے کہ چل نکل اس راستے سے جا کر کے روزی روٹی لے، بس اتنا کہتا ہے، باقی ہر چیز اپنی زندگی کا ہر معاملہ اس بچے کو جو بڑا ہوا ہے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے اس لیے ہم بھی شرک کر رہے ہیں۔ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے، اور علماء کرام کی وعظ و نصیحتیں ہیں، داعی جو احباب ہیں ان کے تمام کوششیں ہیں جو تمام لوگوں کے کانوں میں پڑ رہی ہیں۔ لہذا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے آباء و اجداد مشرک تھے اس لیے ہم بھی مشرک ہو گئے، ہمارا سماج و معاشرہ خراب تھا اس لیے ہم خراب ہو گئے، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو ہم اسی طرح سے کھول کر کے ڈیٹیل کے ساتھ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی فرما برداری کی طرف لوٹ آئیں، توحید پرستی کی طرف لوٹ آئیں، تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، توحید پرستوں کے صف میں شامل فرمائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔